القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام خواتین و حضرات، بالخصوص مسند صدارت پر جلوہ فراز عالی مرتبت استاذ المکرم قبلہ شیخ الحدیث صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے کے قدموں میں عرس شریف کی محفل میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس چمنستان محبت کو تا قیامت قائم رکھے اور یہاں پر علم دین حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اور اخلاص کا نور نصیب فرمائے۔ یقیناً اتنی بڑی علمی شخصیت کی موجودگی میں گفتگو کرنا یہ مجھ جیسے کم علم کے لیے ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھنا، اور چراغ بھی وہ کہ جو خود سورج کی خیرات سے چمکنے یا دمکنے کا عزم رکھتا ہے۔ تو جہاں میرے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے، وہاں ساتھ میں یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ امتحان میں تو شاید میں کامیاب نہ ہو سکوں، لیکن یہ اعزاز ساری زندگی میرے سینے پہ محبت کا ایک نام قرض کے طور پر موجود رہے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس ایک آیت کریمہ میں کامیابی کا مکمل نصاب بیان کیا گیا ہے۔ لفظوں کی ترتیب دیکھیں تو معنی بڑا خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو یہاں سے پتہ لگا کہ کامیاب صرف وہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں محمد کا دامن ہوگا۔ اس تصور کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ واصف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تم جتنی مرضی تعریفیں کر دو، ساری ایمان کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص ایمان کی تعریف کرتا ہے اور اس ایمان کی تعریف میں تصور رسول نہیں ہے، ایمان نیکی کے کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض نے کہا گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ جی جناب گزرا ہوں۔ تو کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ قال فذاک التقویٰ، کہا بیٹا یہی تقویٰ ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اتنی خوبصورت زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک پورا عنوان ہے، لیکن میں اگلے جز پر اصل بات کرنی ہے۔
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے کیا مراد ہے؟ جس کے تلاش کرنے کا حکم ایمان اور تقوی کے بعد دیا گیا۔ اہل علم نے یہ کہا کہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہے، اور یقیناً یہ بات معقول ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جتنی بھی نیکیاں میں اور آپ کرتے ہیں ان کا مقصد رب کا قرب ہے، اور نیکی میں یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص سے نیکی کرے تو اس کو رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ نیکی تو اتنی بڑی توفیق ہو جاتی ہے کہ اگر بعض اوقات اس کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول ہو جائے تو اس نیکی کا صدقہ وہ ہدایت بھی عطا کر دیتا۔ فرزدق شاعر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور، میں نے زمانہ جاہلیت میں 70 زندہ درگور ہوتی ہوئی بچیوں کو ان کے ظالم باپوں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے۔ جب ظالم باپ بیٹی کو گڑھا کھود کے دفن کرنے لگتا، میں باپ بیٹی کا پیار جتا کر اس سے بیٹی چھین لیتا، کبھی بیٹی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا اور باپ بیٹی کو چھوڑ دیتا، کبھی گابر اٹھنیوں کا لالچ دے کر میں بیٹیوں کو چھڑا لیتا۔ اس طرح مختلف طریقوں سے میں نے 70 زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو ان کے ظالم باپوں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے۔ تو حضور، یہ میں نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن کیا میں نے زمانہ جاہلیت میں تھا، تو کیا اس عمل کا بھی مجھے کوئی کل اجر یا صلہ ملے گا؟ تو میرے حضور مسکرائے اور حضور میں کہ تمہیں اجر مل تو گیا ہے کہ رب نے تمہیں محمد کی چوکھٹ عطا کر دی ہے، تمہیں اپنے رسول کی دہلیز مل گئی ہے، اس سے بھلا بھی اور کوئی صلہ ہو سکتا ہے؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی میں کیا ہوا عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ اپنے بندوں کو اپنی دہلیز عطا کر دیتا۔ لیکن شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس جگہ وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اعمال صالحہ بھی اس کے قرب کا وسیلہ بنتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں۔ تو سائل نے کہا حضرت، جب شریعت کہتی ہے کہ اعمال صالحہ وسیلہ بن سکتے ہیں تو یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ کیوں نہیں ہے؟ تو شیخ فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کہا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تو تقوی آئے گی تب جب اعمال صالحہ ہوں گے۔ تو یہ حکم تو تقوی کے اندر موجود ہے، تو پہلے تقوی اختیار کرو پھر وسیلہ تلاش کرو۔ اگر یہاں بھی وسیلے سے مراد اعمال صالحہ مان لیے جائیں تو یہ تو تکرار آئے گا کہ پیچھے بھی وہی حکم اور آگے بھی وہی حکم۔ تو کہتے ہیں گرچہ یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے، یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر وسیلے سے مراد شیخ ہے، یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں۔ تو سائل نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر وسیلے سے مراد اعمال صالحہ نہیں، تو پھر یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ تو شیخ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں بیٹا یہاں سے وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے، شیخ کامل ہے کہ تمہیں ایمان مل گیا، تمہیں تقوی کی دولت مل گئی، اب ایسا شخص تلاش کرو جو انگلی پکڑ کر تمہیں دہلیز رسول پہ لے چلے، اب اس شخص کو تلاش کر لو۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں جو ماحول بن گیا ہے، کم علمی کی وجہ سے، قرآن فہمی کی وجہ سے، یا شریعت کا نور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات بن گئے ہیں، اور جب یہ مفہوم بیان کیا جائے تو بہت ساری طبیعتیں جو ہے وہ اداس ہو جاتی ہیں۔ میں جمعہ پڑھاتا تھا تو ایک نوجوان جو ہے وہ جمعہ پڑھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں 4-6 ماہ سے یہاں پر جمعہ پڑھ رہا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ بنگالی شریف، آستانہ عالیہ حضور مخدوم اہل سنت، سب احباب تشریف رکھیں، سب احباب تشریف رکھیں، بیان جاری ہے، بیان توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
تو یہ مفہوم جب بیان کیا جائے تو بہت ساری طبیعتیں اداس ہو جاتی ہیں. تو میرے پاس جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں 4-6 ماہ سے یہاں پر جمعہ پڑھ رہا تھا اور میں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے، لیکن یہ جو آج آپ نے موضوع بیان کیا ہے کہ ایک مرشد ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے اور اللہ والے ہوتے ہیں، تو یہ مضمون میری سمجھ میں نہیں آتا. آج میں نے دوران گفتگو یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آؤں. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ 4-6 ماہ جہاں سے اتنا کچھ سیکھا ہے، جاتے ہوئے میں شکریہ ادا کر دوں. تو آپ کا شکریہ، ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے، لیکن آئندہ میں نہیں آؤں گا. تو میں نے کہا کہ جانے والے کو تو میں نہیں روک سکتا، لیکن اگر آپ کی اجازت دیں تو کیا ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں کہ آخر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا بالکل. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس چیز پر اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بابے، یہ پیر، یہ مرشد، یہ بیعت، یہ جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر ایک نئی چیز ہے اور میں صرف شریعت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا آپ میرا مضمون بھول جائیں، آپ صرف یہ بتائیں آپ کا کیا نظریہ. تو کہنے لگا میرا عقیدہ، میرا دین، میرا مذہب یہ ہے کہ چیزیں صرف 2 ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. تو میں نے کہا نہیں، تیسری چیز بھی تو ہے. تو کہنے لگا نہیں، بس چیزیں 2 ہی، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث. تو میں چونکہ وہ ذرا ہائپر تھا تو میں دھیما سا ہلکا سا مسکرایا اور میں نے کہا کہ اتنا خوبصورت سبق ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. ذرا مجھے وہ تیسرا شخص بھی تو بتاؤ جس نے تمہیں بتایا تھا ایک ہوتا ہے قرآن ایک ہوتی ہے حدیث. میں کہا تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن ایک ہوتی ہے حدیث، چیزیں 2 ہی ہوتی ہیں. تو تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا. تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. تو وہ تھوڑا نارمل ہو گیا چونکہ بات اس کو سمجھ لگ گئی. تو میں نے کہا ویسے اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے بھی تو اس شخص کا نام بتائیں جس نے اتنا پکا سبق پڑھایا ہے. تو کہنے لگا میں وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کو سنتا ہوں. تو میں نے کہا صرف نام کا فرق ہے، اور میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ میرے سے زیادہ تیسرے کو مانتے ہیں. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ ایک قرآن اور ایک حدیث کو مانتے ہیں اور اتنا مانتے ہیں کہ 1400 سال میں کسی ایک کو بھی نہیں مانتے ہیں. لیکن میں وہ خوش قسمت ہوں کہ میں قرآن اور حدیث کو ماننے کے بعد میں جس صف کو مانتا ہوں وہ اتنی خوبصورت صف ہے کہ جو شروع جناب ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے. وہاں پہ حضرت عمر کھڑے ہیں، کہیں پہ عثمان غنی کھڑے ہیں تو کہیں پہ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، کہیں پہ امام بخاری کھڑے ہیں تو کہیں پہ امام مسلم کھڑے ہیں، کہیں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہیں. اور یہ سبق تو اتنا پکا ہے کہ کوڑے کوڑے کھا کھا کر بھی امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث، تیسری شے کوئی نہیں ہوتی، چیزیں 2 ہی ہوتی ہیں. اور یہ تو اتنا خوبصورت سبق ہے کہ یہ سبق تو داتا گنج بخش علی حجویری بھی پڑھاتے رہے. یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی آ کے بتایا کہ ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث. تو میں نے کہا آپ تو اتنا مانتے ہیں کہ 14 صدیوں میں کسی دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث، چیزیں 2 ہی ہوتی ہیں.
تو چیزیں دو ہی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتی ہے حدیث۔ چیزوں کے نام بدلنے کے ساتھ حقیقتیں نہیں بدلتی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، تو وہ کسی کو مان کر ہی کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا۔ یہ کیسی بات ہے، انسان خود مان رہا ہو اور دوسروں پہ فتویٰ لگا رہا ہو۔ تو یہ سوال نہیں ہے۔ ہاں آپ نام مختلف رکھ سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی شیخ الحدیث کہتا ہے، کوئی مفتی صاحب کہتا ہے، کوئی علامہ صاحب کہتا ہے، کوئی مبلغ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں پیر خانے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مرشد کے پاس جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں راہبر کے پاس جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہادی کے پاس جا رہا ہوں۔ نام مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے میں درگاہ پہ جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیر خانے جا رہا ہوں، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں اسلامک اسکالر کو سنتا ہوں اور میں اسلامک سینٹر میں جاتا ہوں۔ نام مختلف ہیں حضور والا، ناموں کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلتی۔ اور یہ اتنی واضح اور بنیادی انسان کی ضرورت ہے کہ جس کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا۔ سوال یہ نہیں تھا، یہ ڈیبیٹ تھی ہی نہیں کہ وہ ہونا چاہیے کہ نہیں، سوال یہ نہیں، سوال اگلا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے کہ جو ایک نگاہ کرے دل کا ٹوٹا تعلق عرش کے رحمان سے جوڑ دے۔ اصل تو یہ سوال تھا وہ ہونا کیسا چاہیے، یہ تو سوال تھا ہی نہیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ تو قرآن نے کہا تھا اس کو تلاش کرو۔ سوال یہ تھا وہ ہونا کیسا چاہیے۔ تو میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک قول سنا کر بات مکمل کر دوں۔ آپ نے 4 خوبیاں بتائی ہیں اور فرمایا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیعت کر کے رشد و ہدایت کا پیغام سکھائے، اور اگر کسی میں یہ خوبیاں نہ ہوں تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کا وقت ضائع کرے۔ آج کی اس نشست سے میں اور آپ یہ 4 خوبیاں اپنی انگلیوں پہ یاد کر لیں، اور جہاں کہیں بھی جائیں اس معیار کو، شریعت کے ضابطے کو سامنے رکھیں۔ پہلی خوبی کہ اس کے عقائد شریعت اسلامیہ کے طریقہ نور کے مطابق ہوں، چونکہ عقیدہ مضبوط ہوگا، جڑ مضبوط ہوگی تو عمل کا شجر اس کے اوپر لگے گا۔ دوسری بات کہ وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت مجدد علی ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے اس نے فقہ اپنے شیخ کے عمل سے سیکھنی ہوتی، اور اگر وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہوگا کہیں خدا نہ خواستہ وہ گناہ کوئی دین نہ سمجھ بیٹھے۔ آپ یہ سوچیں گے گناہ کو دین کون سمجھتا ہوگا بھلا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کی عقل نہیں مانتی ہے کہ انسان نے کلمہ بھی پڑھا ہو اور پھر وہ یہ جملہ کیسے بول سکتا ہے کہ نماز دل کی ہوتی ہے، تواڈی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ ایک بدبخت کے پاس جب ہم بیٹھتے ہیں جو خود شریعت سے ناآشنا ہوتا ہے، دین کا مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، تو یہ تباہی اس وقت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ تیسری بات کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اور چوتھی چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا پختہ اور سکہ عالم ہو کہ عربی کتب پڑھ کے دین کے مسائل کو سمجھ لینے کے بعد پاس بیٹھنے والوں کو دین سکھا سکے۔ یہ خوبی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اس معیار پہ میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر ان خوبیوں والا کوئی شخص مل جائے تو یقیناً اس کی بیعت انسان کے لیے سفر آسان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے کہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو، معیار شریعت آپ نہ پا سکیں، تو یاد رکھیے گا یہ اتنا سخت مسئلہ بھی نہیں۔ ہمارے یہاں مارکیٹنگ اتنی ہے کہ ہم یہ پڑھا دیتے ہیں کہ بس جلدی جلدی پکڑ لو مرشد، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ علماء نے واضح لکھا ہے کہ جس کو کوئی چیز نہ ملے وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے، اور قرآن اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اچھا مرشد مل گیا، خوبیوں والا ہی مل گیا، اوصاف حمیدہ والا ہی مل گیا، تو کیا بات ختم ہوگی؟ نہیں جناب، آیت کا جز باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ہم سمجھے مرشد مل گیا، کام بن گیا۔ حضور والا کام تو شروع ہی ابھی ہوا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اب اس کی راہ میں مجاہدہ بھی کیا کرو۔ اب امتحان کڑا ہے، تمہیں ایمان بھی ملا، تمہیں تقوی بھی ملا، تمہیں وہ شخص بھی ملا دیا کہ جس کے پاس بیٹھنے کے بعد رب کا قرب ملتا تھا۔ اب غفلت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ وجاہدوا فی سبیلی، پھر اس کی راہ میں مجاہدے شروع کر لو۔ اور لعلکم تفلحون، یہ تم اگر کرو گے تمہیں بشارت ہے قرآن کی، تم کامیاب ہو چکے ہو۔
تو میں اور آپ اس معیار کو سامنے رکھیں، اور علم دین ہی معیار ہے، شریعت ہی معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاذ المکرم سے ایک حدیث کا مفہوم پوچھا، میں نے کہا حضرت ہم حدیث سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے۔ تو میں کہ ہم تو سادہ لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ وہ کیسے ہے کہ ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہری چہرے کی چمک دمک اور جو ہے وہ جبے کبے کا سٹائل انسان سمجھتا کہ شاید یہ وہ چیز ہے جو دیکھ کر اللہ یاد آنا تھا۔ تو میرے استاذ مکرم نے ایک سادہ سا جملہ بولا، آپ فرمانے لگے بیٹا سادہ سی بات ہے، جس شخص کی صحبت تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے لگے، تمہارے گناہوں میں کمی کرنے لگے، سمجھ لو وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسا شخص تلاش کرو۔ تم 3 نمازیں پڑھتے تھے، چاہ کے بھی تمہاری نمازیں 5 نہیں ہو رہی تھی، تم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا، نمازیں 5 ہو گئی، مبارک ہو، اللہ والا مل گیا ہے۔ تم تہجد کے وقت اٹھ نہیں پاتے تھے، کسی شخص کی صحبت میں بیٹھے تمہیں تہجد کا نور مل گیا۔ تمہارا رزق مشکوک تھا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے تھے، کسی شخص کی صحبتیں ملی، تمہارا رزق پاک ہو گیا، سمجھ لو اللہ والا ہے۔ اور اگر تم 5 پڑھتے تھے، علماء کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، کوئی ایسا بدبخت ملا کہ جس نے کہا نماز ہوتی نہیں ہے، تو یہ شیطان ہوگا۔ نمازیں چھیننے والے اللہ والے نہیں ہوتے، سجدوں میں پیشانیاں جھکانے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ آئیے ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ محبت کو، اس تعلیمی درسگاہ کو آباد رکھے۔ یقین جانیے کہ یہ وہ بہار ہے جس کی شاید کہ ہم نکموں کو بھی قدر نہ ہو سکی۔ آئیے اس بہار کی قدر کر لیجئے، اس کو قیمتی اثاثہ سمجھیے۔ علم، علماء اور دینی مدارس اگر کہیں پر طریقت کے رنگ میں ملے ہوئے مل جائیں تو یہ غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درگاہ کو، اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو، اس جامعہ کو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے لفظوں میں، بکھرے جملوں میں گنبد خضرا کے مکین کے قدموں کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغاں کر دے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا